سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان، طالبان دہشت گرد نہیں، اگر آزادی کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے تب تو گاندھی اور نہرو بھی دہشت گرد تھے۔ ملت ٹائمز کی رپورٹ، نئی دہلی۔ افغانستان کے بحران کے درمیان طالبان کو دہشت گرد نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزادی کے لیے لڑنے والے دہشت گرد نہیں ہیں۔ اگر اس کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے تو مہاتما گاندھی، ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور شیخ الہند بھی دہشت گرد تھے۔ انہوں نے یہ باتیں ہندی اخبار روزنامہ بھاسکر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ وہ دیوبند سہارنپور یوپی میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین بھی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان اور دارالعلوم دونوں دیوبند کے نظریے پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان غلامی پر یقین نہیں رکھتے جبکہ دارالعلوم غلامی کی مخالفت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہم میں سے باقیوں کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ویسے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ دارالعلوم کا کوئی بھی فرد طالبان کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا طالبان بحران زدہ افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ابھی وہاں حکومت بھی نہیں آئی، پہلے انہیں آزادانہ طور پر حکومت چلانے دیں۔ ہم اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ مکمل طور پر حکمرانی نہ کر لے۔ ہندوستان اور آسٹریلیا افغانستان میں جامع حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہاں پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں ان کی ہچکچاہٹ واضح طور پر ظاہر ہو۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ابتدائی 2+2 مذاکرات کے بعد اتوار کو جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، عوامی زندگی میں ان کی مکمل شرکت۔ اس نے خواتین کے حقوق کے علم برداروں کو نشانہ بنانے والے تشدد پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پناہ گزینوں کے بحران سے بچنے کے لیے دنیا کو افغان طالبان سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ دریں اثنا پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر NSA معید یوسف نے ہفتے کے روز کہا کہ دنیا کو افغانستان میں طالبان کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کا خاتمہ ہو اور ایک اور مہاجرین کا بحران سینٹر فار ایور اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹیز CASS اسلام آباد کے زیر اہتمام ایک ویبینار میں افغانستان کا مستقبل اور مقامی پائیداری، چیلنجز، مواقع اور آگے کا راستہ پر انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی جانب سے افغانستان کو دوبارہ تنہا چھوڑنا غلطی ہوگی۔ عبوری وزیر اعظم کی حیثیت سے اخوند کو ملک کی باغ ڈور سونپی گئی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طالبان نے 7 ستمبر کو افغانستان پر قبضے کے تقریباً 3 ہفتوں بعد حکومت کا اعلان کیا تھا۔ وہاں ملا محمد حسن اخوند کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر ملک کی باغ ڈور سونپی گئی۔ اخوند جو سابقہ طالبان حکومت میں وزیر خارجہ سمیت کئی اہم عہدوں پر فائز تھے، اپنے فتووں کی فہرست کے لیے بھی جانا جاتے ہیں، بشمول تنظیم کے طاقتور شورا کونسل کے رکن کے طور پر مابیان میں بدھ کے مجسموں کو تباہ کرنے کے فیصلے سمیت۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔